ہبا 27 سال کی سمپل سافٹ اسپوکن لڑکی تھی۔ دبئی میں ایک IT کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ روز صبح رش، شام تک کا سٹریس، زندگی ایک ریس بن چکی تھی۔ اپنی فیملی کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کے پیرنٹس اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ زندگی بظاہر تو ٹھیک چل رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی ہیبٹ اس کے دل کا سکون چھین رہی تھی۔ پہلے فجر کبھی کبھی مس ہوتی تھی، پھر مغرب ڈیلے ہونے لگی۔ ہبا سوچنے لگی بعد میں پڑھ لوں گی، لیکن وہ بعد کبھی آتا ہی نہیں تھا۔ ہر روز ایک نیا ایکسکیوز ہوتا اور ایک پرانی گلٹی فیلنگ ہوتی۔ مسئلہ صرف نیند کا نہیں تھا، وہ رات بھر نیٹ فلکس، ریلز اور یوٹیوب پہ رہتی۔ رات کا اسکرین ٹائم لمبا ہوتا گیا اور فجر دور ہوتی گئی اور الارم بھی بند ہو جاتا۔ 5 مہینے یوں ہی نکل گئے۔ رمضان میں روزے رکھتی تھی، بہت سی گڈ ڈیڈز بھی کرتی تھی، لیکن نماز کا سلسلہ کبھی بنتا اور کبھی ٹوٹ جاتا۔ قرآن الماری پر رکھا ہوا تھا، لیکن اس پہ ڈسٹ پڑی ہوئی تھی، جیسے مہینوں سے پڑھا ہی نہ ہو۔ ایک سمپل سی عادت اس کی روحانی زندگی کو سکھا رہی تھی۔ پھر ایک صبح سب سو رہے تھے۔ ہبا کے ابا جان فجر کے وقت واش روم جاتے ہوئے گر گئے۔ گھر میں بھاگ دوڑ مچ گئی، سب انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہبا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس دن اس نے بھی فجر نہیں پڑھی تھی، نہ اس کے ابا جان نے پڑھی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کچھ بھی سیریس نہیں ہوا تھا، ہارٹ کا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ لیکن ہاسپٹل کے ایک کونے میں بیٹھی ہبا ایک عجیب گلٹ میں ڈوب گئی۔ ابا جان جو زندگی بھر نماز نہیں چھوڑتے تھے، آج اچانک سے گر پڑے تو نہیں پڑھ پائے نماز، اور وہ جو صحت مند تھی روزانہ جان بوجھ کر نماز مس کرتی تھی۔ اس رات ہبا نے قرآن اٹھایا، رینڈم پیج اوپن کیا تو سورہ مریم کی ایک آیت سامنے آئی۔ پھر ان کے بعد لوگ آئے جو نماز چھوڑ بیٹھے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ نماز چھوڑ بیٹھے، یہ لفظ اس کے دل میں گونجنے لگے۔ ہبا نے سوچا ابا جان تو بیمار ہیں اس لیے نہیں پڑھ پائے، لیکن میں؟ اس نے سمجھا نماز ایک چیک لسٹ نہیں ہے، یہ زندگی کی بیک بون ہے۔ اگر یہ ٹوٹ جائے تو پوری زندگی ہل جاتی ہے۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے 5 سال تک ایک بھی نماز مس نہیں کروں گی۔ اس نے ایک واٹس ایپ چینل جوائن کیا جہاں ایک نماز چیلنج ہوتا تھا۔ ہر نماز کے بعد مینشن کرنا ہوتا تھا کہ نماز پڑھی یا نہیں۔ ایک چھوٹی سی روٹین، لیکن موٹیویشن کا اثر بہت گہرا تھا۔ پہلے 30 دن بہت مشکل لگے، کبھی لیٹ اٹھتی، کبھی قضا بھی ہو جاتی نماز، مگر مس نہیں کرتی تھی۔ مگر پھر کچھ ٹائم کے بعد رات کا اسکرین ٹائم ہاف کر دیا۔ نماز کے وقت فون سائلنٹ کرنا اپنی عادت بنا لیا۔ روم کے دروازے پر ایک حدیث لکھ کر چپکا دی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دوستوں سے کہا میں ایک مشن پر ہوں۔ کچھ دوستیں ہنسنے لگیں اور کچھ اس کے ساتھ اس مشن پر چل پڑیں۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ ہبا اب ایک حلال ٹیک سٹارٹ اپ چلا رہی ہے۔ ایک اچھے نمازی ہسبینڈ سے نکاح بھی ہو چکا ہے۔ وہ کمیونٹی کی ینگ گرلز کو مینٹور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں نے نماز کو فکس نہیں کیا ہوتا تو آج میں بھی اپنی زندگی میں بھٹک رہی ہوتی۔ نماز پرفیکٹ ہونے کا نام نہیں، یہ وقت پہ اٹھنے کا ڈسپلن ہے۔ نماز ایک ریچول نہیں، ایک ہارٹ بیٹ ہے۔ ایک کو مس کرو گے تو زندگی آؤٹ آف ردم ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی کسی میجک یا انسٹنٹ چینج کی نہیں، یہ کہانی ایک سمپل عادت کی ہے، نماز، جو آہستہ آہستہ لیکن پاورفلی آپ کو ری بلڈ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اور کافر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ اگر آپ نماز کی پروٹیکشن کرتے ہیں تو اللہ آپ کے فیوچر کی پروٹیکشن کرے گا۔ تو آج سے ہی اس چیلنج کو شروع کریں اور کمنٹ میں لکھیں چیلنج ایکسیپٹڈ۔ السلام علیکم۔